السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی اللہ پاک تھوڑا بیٹھنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے بڑے دوست یار بڑی بڑی دلوں سفر کر کے آئے ہو، انشاءاللہ الرحمن چند منٹوں بعد شیر ربانی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب تواڈے اندر تشریف فرما ہو جان گے۔ تو جب تک میں قرآن پڑھا، مصطفیٰ کی حدیثاں پڑھا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہوئی انشاءاللہ تو انوار میں قرآن پاک نہ رجا دینا انشاءاللہ۔ سارے بول رہے ہیں، اور اگر غصہ نہ کرو تو جوان ساتھی جڑے نے کوئی میرے کول تشریف لے ہو مہربانی صاحبان کے ماحول بنیا ہوئے اگے کیا الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله نعم الرجل أبو بكر رضی اللہ تعالی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطہ، درود و سلام امام کل ختم الرسول انسانیت معلم اعظم کائنات کے رہبر و رہنما میرے تواڈے دلوں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ میرا پیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار آج تسی ایتھے بولو گے، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ پوچھیں گے یاسر کی لے کے آئے ہیں، تے میں اللہ دے دربار اندر جانے تہاڈی سفارش کراں گا۔ آکھاں گا اللہ اور تے ساڈے پلے کچھ نہیں، بس توحید جامعہ مسجد انوار توحید اندر تیرے
نبی تے درود پڑھ پڑھا کے آئے ذرا مل کے کہہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تو قبل ماشاءاللہ میری جماعت کے عظیم مبلغین نے خطابات فرمائے اللہ پاک کے سارے دیا جوانی اندر برکت عطا کرے اللہ انہوں اپنے دین واسطے چن لے اللہ میں درد دل دعا کرنا مالکا انہوں سارے میرے ویرانوں اپنے دین واسطے قبول فرما آمین یار کو اڈا کچھ نہیں جانا ہے کہ کام کرنا اچھی کرنا آمین میں دعا کو ہاں مسجد انتظامیہ محترم رفیق صاحب اور ملک افضل صاحب اور دیگر انہوں نے رفقا اللہ تمام دیا محنتہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات جس طرح میں جدو بھی آنا شانے سیاہ بس سنانا میں پچھلے دنوں جڑا جمعہ پڑھایا ہے میں سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت سنائی آج کیوں نہ ہوئے آج نبی دے یارے غار کا ذکر کرنے ہونا چاہیے نا انشاءاللہ اور میرے محترم بھائی نبی ربانی صاحب اور دیگر انہاں دے بھائی تشریف لے کے آئے انہاں دیا کچھ فرمائشاں نے انشاءاللہ وہ بھی میں پوریا کراں گا دعا فرماؤ اللہ پاک بے اولادیں انہوں نے ایک صالح اولاد عطا آمین آمین حضرات آج جڑی اصلی پاک نے میں ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں یہ ایسی عظیم ہستی جنہ مردہ بچوں سب تو پہلے اسلام قبول سبحان اللہ انہاں دی کونیت ہے ابو بکر رضی اللہ بولو کو رضی اللہ تعالی عنہ نام انہاں دے عبداللہ بن عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی میں تے پیار نہ کہا کرنا مالکا میرے تے اینج لگدا ہے جویں تو ابو بکر دا گرانا محبوب دی خدمت واسطے بنا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیر تو 2.5 سال بعد پیدا ہوئے مکہ مکرمہ تک تے میرے سونے محبوب دے لگوٹیے یار دے سبحان اللہ ہر انسان کو 3 چیزاں بڑیاں پیاریاں لگتی ہیں ایک انسان کو اپنی جان تک بڑا پیار ہوتا ہے ایک انسان کو اپنی اولاد پر بڑا پیار ہوتا ہے ایک انسان کو اپنے مال پر بڑا پیار ہوتا ہے میں صدقے تے قربان جاوا ابو بکر دی عظمت سناوا تے رب دا قرآن سناوا ابو بکر وہ ہستی ہے جنہوں نہ مال دی ہے نہ جان دی ہے نہ اولاد دی ہے سارے دی سارے قربان کر چھڑے نے تے آمینہ تے نام تو کر چھڑے آورا گل اولاد تو شروع کرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی عمر 53 سال میرے آقا دی وفادار بیوی خدیجہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وَلَغُرِيُّ میرے آقا خدیجہ بڑا پیار فرمایا کر دے میرے آقا دن برم پٹی کرنے والی خدیجہ کون خدیجہ وفادار خدیجہ کون خدیجہ رام دل خدیجہ اوہ میرو کون خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اوہ خدیجہ جنہیں سارا مال رب دے راندر خرچ کر چڑے آئے اے او خدیجہ کبریٰ میرے پیغمبر دی عمر مبارک 52 یا 53 سال ماں دی خدیجہ تے او بیلا
آ گیا تیرا ڈل بھی سکتا لاہوریاں وہ ویلا تیرے تے بھی آن والا وہ ویلا ملک افضل تے بھی آن والا وہ ویلا میرے تے بھی آن والا آؤ ذرا رب دا قرآن پڑھنا تے جھومدا جائے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت امانی خدیجہ تو گھبرا اے دنیا کا سفر مکا کے اللہ نے پہنچ گیا میرے آقا دا سیارہ کوئی نہیں میرے آقا کلے کلے رہ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ شان دسا اما عائشہ وہ کی شان دسا اما عائشہ وہ جدی شان دے وچ قرآن آیا وہ کی شان دسا اما عائشہ جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے دار دستے چل چل کے جبریل بھی کرم سلام آیا میرے آقا دیار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر دی بیٹی دی عمر 9 سال دیا نا اینا بیٹیا میرے پیغمبر دا کوئی سہارا نہیں اور جان دیوں جنہ دیا سوال بہت ہو جاؤں اولا توجہ فرما لینا میرے آقا تو ابو بکر اپنی بیٹی قربان کرن لگے فرمایا آقا جی آقا جی آقا جی میری 9 سالہ بیٹی عائشہ صدیقہ ادھے نال نکاح کر لو تے اپنا گھر مسا لو اور ویرو جانتے اللہ کیڑا باپ ہے کیڑا 53-52 سال دے اللہ اپنی 18 سال کی بیٹی دی شادی کرے اے ابو بکر اور رب نے حوصلہ دے چھڑیا اولاد قربان کر چھڑینا اور توجہ فرما لینا ایک جنگ دا موقع ہے میرے آقا دا صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اینج لڑدیا بیٹا سامنے آیا بیٹے نے تلوار جناب بھالا بیٹے نے تلوار لہرائی تلوار لہرا چھڑی تے بیٹے نو ترس آ گیا میرا بابا رات گھر اندر پہنچے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا دا بابا جی میرے بابا جی ابو جی تجھے میری تلوار تھلے کئی بار آئے ہو میں باپ سمجھ کے توانو معاف کر چھڑیا اوے سنی سیدنا صدیق اکبر دا جواب سنی ذرا سیدنا دا جواب حضرت ابو بکر صدیق کہہ لو بیٹا گل سن لے تو میرے بابا سمجھ کے معاف کر چھڑیا اگر تو میری تلوار تلے آ جاؤں تلوار نیچے آ جاؤں میں تینوں محمد دا دشمن سمجھ کے جہنم رسید کر دینا سی نعرہ تکبیر اللہ اکبر مولا یا شرک وسلم آؤ ذرا توجہ فرما لینا کہ میں اولاداں قربان کیتیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا امام کائنات نے اعلان کر چھڑیا میرے آقا فرماتے ہیں تبوک دی جنگ لئی جانا ہے ویسے آقا اپنا مال جمع کرواؤ انوارے تو ہی نمبر آنے والوں حضرت توجہ فرما لینا میرے آقا نے اعلان کر چھڑیا اپنا مال جمع کرواؤ میرے پیغمبر دا ایک یاری
مارا جیا میرے پیغمبر دا یاری اے سارا دن محنت کر رہا ہے رات نو تھوڑیاں جیاں کھجوراں ملیاں اے بھی لیا کے اپنا دلان دے حوالے کر چھڑیاں دے صحابہ نے میرے آقا دی قدر فرمائی ہے آج تم بھی امتی ہے آج میں بھی اپنے آپ امتی سمجھنا وا لیکن ہمارا نبی پاک دے فرمان جڑے نے نا اسی ٹھکرا چھڑنے وا آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر دے کنی وال پہ آ گئی ہے حضرت عمر فاروق دے کنی وال پہ آ گئی ہے نا عمر اٹھے نے تے گھر تشریف لے گئے نے آدھے نے آج جناب والا ابو بکر کو میں پڑھن نہیں دینا وہ جڑے نیک ہوندے نے وہ نیکیاں دریشاں لایا کرتے ہیں وہ نیکیاں در اگے پڑھن کی کوشش فرمایا کرتے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے نے انہاں ادھا مال لے لیا تے ادھا گھر چھوڑ دیتا ہے نا میرے آقا دی خدمت اندر لے آ کے رکھ چھڑیا میرے آقا فرماتے نے عمر کی لے کے آیا کوئی تھا لی آخلے گا عمر باقی کی چھڑ کے آیا نا فرمایا آقا جی ادھا مال میں لے کر کے آ گیا وا ادھا اپنے گھر والے واسطے چھڑ کے آ گیا وا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیر گزری ہے سیدنا صدیق اکبر آ گئے میرے آقا فرماتے ہیں اب کئی تلے آلے گا کوئی ابو بکر گھر کی چھڑ کے آیا ہے نا ابو بکر دا جواب سنی تے تڑپ جائے ابو بکر دا آقا جی سارا مال میں لے کر کے آیا وا یا رب رسول دا پیار اپنے گھر اندر چھڑ کے آیا وا ابو بکر نے سارا مال رب دے راہ اندر خرچ کر دیتا نبی کی گل تو سارا مال بھی قربان کر چڑے ایویں پھر میرے آقا نے نہیں فرمایا میں عمر رجل ابو بکر فرمایا میری امت کا بہترین انسان ابو بکر تعالی عنہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتے مال دی گل ہو گئی آؤ میں آقا دے صحابی دی جان دی گل کرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیت اللہ چھپا کے تلاوت کر رہے ہیں میرے آقا رب دا قرآن پڑھنے یار ایمان نال دسیا قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے قرآن پائی ساجد پڑھن چس آتی ہے نا پائی اپنا دی مہربانی پڑھن تے مزہ وکھرا ہوتا ہے لیکن جیڑی اسی تے قرآن نازل ہویا اگر محمد رسول اللہ پڑھن تے کیا ہی چس ہوئے گی میرے آقا قرآن پڑھن تے ابو جہل ورگے بے ایمان آئے تے میرے آقا نو آگیا دنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایڑا تو جوابین لے کے آگے اے کیڑیاں نویاں عبداللہ ساموں سنا رہے ہیں آنا لات کچھ نہیں کر سکتا منات کچھ نہیں کر سکتا
موسیٰ کچھ نہیں کر سکتا، یبوس کچھ نہیں کر سکتا، اوپر کچھ نہیں کر سکتا، میرے آقا فرماتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا، ایسا میرے آقا کو پکڑی ہے تے کرے پاک اندر میرے آقا نے دوپٹے پا دیتے ہیں، ایسا پکڑی ہے میرے آقا نے میرے پاک اندر پایا، میرے آقا نے تشدد کر رہنے، میرے آقا نے ظلم و ستم کر رہنے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک خبرہ پہنچے سونیا تیرے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ظلم ہو رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر جلدی نہ توڑ دے آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نسوے آ رہے ہیں، پچی آ رہے ہیں آگے جلدی نہ ادھے کافروں ادھر ہٹائے ہیں، ادھے کافروں ادھر ہٹائے ہیں، میرے آقا دے اپنی کھوڑیاں لگائیاں کہ میرے آقا دے تار بڑھ کے کھڑے ہو جاندے نے، میرے آقا دے اس طرح کھوڑیاں لا کے میرے آقا دے تار بڑھ کے کھڑے ہو جاندے نے، آتے نے مینوں مارو میرے نبی نو کچھ نہ کہو، میرے تے ظلم کر لو میرے پیغمبر نو کچھ نہ کہو، تے نال کہتے کہ نے قرآن پڑھ لگیا اتقولون رجلا ان یقول ربی اللہ زندہ باد زندہ باد فرماتے ہیں کوئی ایسے بندے ہو کیوں مار دے ہوگا اتقولون رجلا ان یقول ربی اللہ جڑا تانوں ایک رب ول بلاوندا ہے اور جڑا بھی ایک رب ول بلاوندا ہے لوگوں نوں قتل دیاں دھمکیاں دے چھڑدے نے، جڑا بھی ایک رب ول بلاوندا ہے لوگوں نوں مارن دیاں دھمکیاں دے دینے، تہاڈا میرا رب کون ہے؟ کج کے بول مزہ آ جائے، تینوں مینوں کھلان والا کون؟ تینوں مینوں مارن والا کون؟ تینوں مینوں مارن والا کون؟ اولاداں دین والا کون؟ بگڑی بنان والا کون؟ ڈوبیاں کرنے والا کون؟ اور رب جی دے بارے قرآن کہتا ہے ربی اللہ سیدنا صدیق اکبر میرے آقا ایک دن جنت کا ذکر فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، رب نے جنت کے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 دروازے بنائے، ابو بکر کو علی کھڑے ربانی صاحب میرے آقا نے فرمایا آقا جی کیا کوئی ایسا بھی نوجوان ہوئے گا، کیا کوئی ایسا بھی امتی ہوئے گا جنہوں میرے اللہ اٹھے جنت کے دروازے جو آوازاں مارن گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں امید کرنا ہو تو ہی ہوئے گا، فرمایا ابو بکر میں امید کرنا ہو تو ہی ہوئے گا، اور میرا ایمان نہ لسیا جائے جنہوں میرے آقا جنتی قید انہوں جہنم دی اگ ساڑ سکتے، انہوں جہنم دی تکتی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، آؤ توجہ فرما لینا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے، سیدنا صدیق اکبر میرے آقا نے کہے پیار فرمایا کر دے، میرے آقا ایک دن آئے نے آ کے دروازہ کھڑکایا، فرمایا کون آیا؟ فرمایا ابو بکر تیار محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے واسطے
بکر اپنے گھر والے نو سیر تے کر دے اج میں تیرے نال راز دیاں گلاں کرنی ہر یار دا کوئی نہ کوئی رازدان ہوندا ہے میرے پیغمبر دا رازدان ابو بکر رضی اللہ تعالی فرمایا ابو بکر میں تیرے نال راز دیاں گلاں کرنی آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے آقا فرما دے ابو بکر ہجرت کر کے جانا انہیں اجازت تے کلیاں جانا فرمایا لبیک یا رسول اللہ آقا میں حاضر آقا میری جان بھی حاضر آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹر پینے راستے چ جاندیا جاندا سراقہ آ گیا این دوڑدا ہویا آ رہا اپنی سواری نوں دوڑاندا ہویا آ رہا میرا اشارہ ابو بکر کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ آقا جی ابو بکر فرمان لگے آقا جی دشمن چڑھائیاں کر دے آ رہے نے تے میرے آقا فرمان دے لا تحزن ابو بکر ابو بکر گھبرانا نہیں ان اللہ معنا سبحان اللہ ذرا گج کے کہ سبحان اللہ پھر کہ سبحان اللہ ان اللہ معنا ابو بکر گھبرانا نہیں ایک جملہ سنیا دے رب دا نبی موسیٰ تے فوجاں چڑھی قوم والے کیا موسیٰ مروا چھڑے آگے سمندر دیا موجاں پیچھے فرعون دیا موجاں مروا چھڑے آج کسے جو گھانیوں چھڑے تے موسیٰ فرما دینے میرے نال کونے کوئی تواڈے نال کونے اچھی بول تواڈے نال کونے اس واسطے میں ڈرتا کوئی نہیں جڑا ابو بکر دا دشمن ہوئے گا عثمان دا دشمن ہوئے گا علی دا دشمن ہوئے گا طلحہ دا دشمن ہوئے گا زبیر دا دشمن ہوئے گا انشاءاللہ کجمت سودی تے ٹنگ کے جاواں گے انشاءاللہ ڈر دیو کو انشاءاللہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا ابو بکر دے دشمنوں تے بھی لعنت ہے آؤ ذرا تمہیں نہیں کہہ رہے نبی پاک نے فرمایا فمن سبهم فعليه لعنت اللہ میں اگلے دن ایک جگہ تھے اینجی کیا کہ صحابہ نے دشمنہ تھے لعنت پھر میں کیا لگا تیرے گولی مار دینی ہونا تو نہ کیا کرنا ہے کہ یار جنہوں میرے نبی کہن اس بندے تے لعنت ہے چاہے گولیاں وچن چاہے بم چلن عزیزی آباد دی عظمت دے او انشاءاللہ کرو انشاءاللہ کھڑا کرو کہ نہیں انشاءاللہ ہم تسی کہنا قانون بنا کے چھوڑا گے او انشاءاللہ ابو بکر دی عظمت نموز دی خاطر اگر جانا دینیاں پہ دیو گے نا انشاءاللہ عثمان دی خاطر جانا دینیاں پہ دیو گے نا ابو بکر دی نموز دا قانون بننا چاہیے کہ نہیں بولو ابو بکر دی عظمت دا قانون بناؤ آنکھوں بناؤ ابو بکر دی عظمت دا قانون ابو بکر دی شان دا قانون ابو بکر دے دشمنوں سولی تے لٹکاؤ ابو بکر دے دشمنوں سولی تے لٹکاؤ عثمان دے دشمنوں بولو حضرت علی دے دشمنوں بولو اچھی بولو ذرا حضرت عثمان دے دشمنوں حضرت ابو بکر دے دشمنوں صحابہ دے خطابانوں صحابہ دے گستاخانوں صحابہ نال بےایمانیاں رکھن والےانوں صحابہ دے دشمنوں انشاءاللہ نہ دنیا تے نجات ہوئے گی کل قیامت کا دن ہوئے گا میدان محشر لگے گا ابو بکر دا دشمن ایتے بھی ذلیل ہوئے گا قیامت والے دن جہنم اندر ذلیل ہوئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ
صحابہ تو حاضر، میرا باپ بھی حاضر، صحابہ تو حاضر، میری اولاد بھی حاضر، صحابہ تو حاضر، میری بیوی بھی حاضر، صحابہ تو حاضر، صحابہ کی عظمت کی خاطر بیٹھو، صحابہ کی شان کی خاطر میرے علماء نے قربانیاں دی دیا، میرے شہزادی نے قربانیاں دی دیا، میرے علامہ نے قربانیاں دی دیا، عبداللہ جھنگی رحمت اللہ علیہ نے قربانیاں دی دیا، عبداللہ شیخ پوری نے قربانیاں دی دیا، صحابہ کی عظمت کی خاطر سارے علماء اہل حدیث نے اپنے بدن پہ گولیاں چلیا، صحابہ کی خاطر اپنے جلسے اندر اپنے بدن کو شہید کروا دیتا۔ آج کوئی بہت ہے، کوئی آصف علوی بہت ہے، کوئی وکیلی اور قاضی نواز والی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بہت دیے، انشاءاللہ جناب صحابہ نظرداری کرے گا، اللہ اس بندے کو ذلیل کر کے نبی پاک نے فرمایا فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس بندے تے لعنت ہوئے جڑا سیابانو گالیاں کڑنیاں۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو میرے سیابانو مندہ نہ بولیا، جڑا سیابانو مندہ بولتا ہے اللہ دی قسم ہے وہ بندے انشاءاللہ اللہ موت بھی دے گا کتیاں والی ہوں انشاءاللہ۔ اور آخری حدیث پڑھیے میری جماعت عظیم خطیب اور شیر ربانی حضرت مولانا قاری علی فرمانی صاحب تشریف لائے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا۔ سیدنا صدیق اکبر کی گل ہو رہی تھی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ کفار واسطے سخت آپس اندر رحم ہے، سانو بھی چاہیے آپس اندر کیویں ہوئی ہے نرم دل۔ آخری فرمائش بڑی دور دوست آئے نے کافی دنوں کے کام کر رہے ہیں عبدالعزیز ربانی صاحب لوگ کہ آپ سب کیا جی کہ کلمے والی سب نظم سنا دیو